نیریٹو پہ ٹکے رہتے ہیں تو ان کا اسٹیٹ کے ساتھ ہی کنفلکٹ ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی کنفلکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو نقطے کو اگر تھوڑا سا انفارمیشن کے اینگل سے محتاط رکھیں تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اس پہ آپ مزید روشنی ڈالیے گا۔ ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل ایج میں جو انفارمیشن ہے وہ ایٹمائز ہو۔ اگر آپ 70s میں 80s میں چلے جائیں، جب ہم اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے، جوان ہو رہے تھے، تو انفارمیشن کی جو ہائی وے تھی وہ ون وے تھی، یعنی ٹاپ ڈاؤن تھی۔ بڑے بڑے نیوز روم تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، حکومت کا خود اپنا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا، نیچے لوگ ریسیو کر رہے ہوتے تھے انفارمیشن کو پیسے بھی۔ آج جو انفارمیشن سپر ہائی وے بن چکی ہے، اس کے اوپر 6 7 12 15 لینز بن چکی ہیں، کچھ ٹریفک ادھر جا رہی ہے، کچھ ادھر آ رہی ہے، اور کوئی اس میں رولز نہیں ہے کہ ادھر سے جانے والی ٹریفک کو سامنے سے آنے والی ٹریفک کا سامنا نہیں ہوگا، کہیں پہ وہ ٹکرا بھی لے گے۔ تو اس ایٹمائزیشن آف انفارمیشن کا جو پروسیس ہے، اس میں جرنلزم کا رول میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اس فلڈ آف انفارمیشن کو سنتھسائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس میں سے کچھ نتیجے نکال کے اس کا ارک نچوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ مگر آپ کا چونکہ فیلڈ انفارمیشن ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس اب ممکن ہے یا ممکن نہیں رہا، یا اس کے لیے کس طرح کے ٹولز ہو سکتے ہیں، کس طرح کے ادارے ہو سکتے ہیں جو اس کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، اور اس میں میرے خیال میں اور اس میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو یہ جس کو اپنے ایٹمائزیشن آف انفارمیشن کا، میں اس کو ایک طرح سے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن، جہاں پہ چند سورسز ہوتے تھے اور چند لوگ سوال پوچھتے تھے، کچھ صحافی پوچھتے تھے یا اسمبلی میں بیٹھے ممبر اسمبلی پوچھتے تھے سوال حکومت سے۔ تو اب فریڈم آف انفارمیشن کے قوانین یا رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین موجود ہیں، تو ایک عام شہری بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اور اگر کبھی وہ خود چٹھی لکھ کے پوچھ سکتا ہے قانون کے مطابق، یا پھر یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کسی کو ٹیگ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، جواب ملے یا نہ ملے، لیکن اسی سوال میں بعض اوقات وہ اپنا اوپینین بھی ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت کیوٹک ہے، یہ ڈیموکریٹک بھی ہے، یہ کیوٹک بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس میں فیک نیوز بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے، اور جب یہ آرگنائز طریقے سے ہو رہا تھا، ڈان دا نیوز نوائب اپلیشن کرتا تھا، تو وہاں پہ ایڈیٹوریل کنٹرول تھا اور وہ ہو رہا تھا، تو اب وہ چیزیں کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ بلکہ وہ جو مین اسٹریم میڈیا جو پہلے شاید جہاں پہ ایڈیٹوریل کنٹرول تھا، وہ بھی اسی کیوس کا حصہ ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی ایک خاص لائن کو فالو کر رہا ہو، اور ایکچولی وہ بھی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا اس تو ایکچولی تو اگر میڈیا کا رول اس میں ری انویزج ہو، تو شاید یہ وہ سنتھسائز کرنے کا، یا فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا، یا چیک کرنے کا کہ یہ چیز پھیل رہی ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور تو وہ ایک تو وہ رول ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل رول تھا کہ آپ نے ایک نیوز لی یا کسی کی اسٹیٹمنٹ لی یا کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی اور اس کو پبلش کیا، بلکہ اب آپ اس کو کرٹیکلی دیکھ بھی رہے ہیں، جو ویسے فلو کر رہا ہے سوسائٹی کے، جو انفارمیشن بہت ساری فلو کر رہی ہے، اب آپ اس کو کرٹیکلی دیکھیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم بنے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو ہے جو مس انفارمیشن ہے وہ کاؤنٹر ہو، یا فیک نیوز کاؤنٹر ہو، اور انیبلر ہو کہ جناب وہ چیزیں ایمپلیفائی کی جائیں جو شاید ٹھیک ہیں، اور وہ اس کا انیبلر ہو۔ میرے خیال میں اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال میں یہ وہ پہلو ہے جس کو شاید مزید سوچ کی ضرورت ہے، اس کو بہت تھریڈ اس پہ۔ اقبال، یہ 2 لفظ یوز کیے ہیں مختار نے، یہ بہت آج کل ہماری گفتگو میں آتے ہیں، ایک ڈس انفارمیشن ہے، ایک مس انفارمیشن ہے۔ میری نظر میں جب تک ہم ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کا لفظ یوز نہیں کر رہے تھے، ہم 2 اور لفظ یوز کرتے تھے اپنی زبان میں خاص طور سے۔ ایک کا نام ہوتا تھا جھوٹ اور ایک کا نام ہوتا تھا گمراہی۔ تو آج جو ڈس انفارمیشن ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہی پھیلانا ہے، اور مس انفارمیشن جس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا ہے، آج وہ ان دونوں کے ساتھ انفارمیشن کا لفظ لگا ہوا ہے۔ وہ ہے انفارمیشن، بے شک وہ ڈس اور مس ہیں، مگر انفارمیشن وہ ضرور موجود ہیں۔ تو اگر آپ اس کو جرنلزم کے ایتھکس کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے لمبا عرصہ اس ایشو کے اوپر کام کیا ہے، کئی ٹریننگز کروائی ہیں، لوگوں سے بات چیت کروائی ہے، تو یہ انفارمیشن سے ڈس اور مس کا لفظ ہٹانے کے لیے، یا وہ حصہ ہٹانے کے لیے،
کون سے ایسے ایتھکس ہیں جو آج ہمیں فالو کرنے چاہیے جو